کہا، ایک دن کو اللہ نے یوم جمعہ کہا، ایک دن کو اللہ نے یوم جمعہ کہا، ایک دن کو اللہ نے یوم الفطر کہا، ایک دن کو اللہ نے یوم الضحیٰ کہا. اور پھر ان 4 دنوں میں اللہ نے جمعے کے دن کے طرف سے پورے کائنات کے دنوں کی تاریخ کا تاج رکھ دیا. اور پھر دنوں کے بعد اللہ نے راتیں بھی پیدا کر دی، ان میں بھی اللہ نے 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک رات کو لیلۃ القدر کہا، ایک رات کو لیلۃ البراۃ کہا، ایک رات کو لیلۃ الجائزہ کہا، ایک رات کو شب عرفہ کہا. پھر ان 4 راتوں میں لیلۃ القدر کے طرف سے ساری دنیا کی راتوں کی تاریخ کا تاج رکھ دیا. اور پھر راتوں کے بعد اللہ نے مہینے بھی پیدا کر دیے. مہینے تو 12 تھے لیکن اللہ نے 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک مہینے کو محرم الحرام کہا، ایک مہینے پر رجب المرجب کہا، ایک مہینے پر شعبان المعظم کہا، ایک مہینے پر رمضان المبارک کہا. اور پھر ان 4 مہینوں میں اللہ نے رمضان کو چن کر پوری دنیا کے مہینوں کا سردار بنا دیا. اور پھر مہینوں کے بعد اللہ نے دنیا میں کتابیں بھی بڑی بھیجی، لیکن ساری کتابوں میں اللہ نے 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک کتاب کو قرآن کہا، ایک کو زبور کہا، ایک کو تورات کہا، ایک کو انجیل کہا. جو ان 4 کتابوں میں اللہ نے قرآن کے سر پہ ساری دنیا کی کتابوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا. اور پھر کائنات کے رب نے اپنے پیغمبر کی بیویاں بنائی، انہوں نے بھی 4 کو چن کر نمایاں کر دیا. ایک کو طیبہ کہا، خدیجہ الکبریٰ کہا، ایک کو طیبہ کہا، عائشہ صدیقہ کہا، ایک کو طیبہ کہا، ام حبیبہ کہا، ایک کو طیبہ کہا، جناب حفصہ کہا. پھر ان 4 میں بھی طیبہ کہا، حضرت عائشہ کے سر پہ پیغمبر کی ساری بیویوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا. اور پھر پیغمبر کے لیے اللہ نے بیٹیاں بھی 4 چنی. ایک کو فاطمہ الزہرا کہا، ایک کو سیدہ زینب کہا، ایک کو سیدہ ام کلثوم کہا، ایک کو سیدہ رقیہ کہا. پھر ان 4 میں اللہ نے جناب فاطمہ کے سر پہ پیغمبر کی بیٹیوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا. اور پھر کائنات کے رب نے پوری روح زمین پر اطراف عالم بنائے، ان میں بھی اللہ نے 4 کو چنا. ایک کو مشرق کہا، ایک کو مغرب کہا، ایک کو شمال کہا، ایک کو جنوب کہا. پھر مغرب کے سر پہ اللہ نے کائنات کے اطراف کی سرداری کا تاج رکھ دیا. اور پھر کائنات کے رب نے پوری دنیا میں عناصر بھی پیدا کر دیے. اللہ نے عناصر میں بھی عناصر اربع کو چنا. ایک عنصر کو پانی کہا، ایک عنصر کو مٹی کہا، ایک عنصر کو ہوا کہا، ایک عنصر کو آگ کہا. لیکن ان 4 عناصر میں اللہ نے اس لڑکی کو کہ جس نے آدم کو پیدا کیا سارے عناصر کا سردار بنا دیا. اور پھر کائنات کے رب نے روح زمین پر عمر کے صحابہ چنے، اور صحابہ کو بولا جبر سوار تھے، لیکن اللہ نے سب نے 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک کو ابو بکر صدیق کہا، ایک کو فاروق اعظم کہا، ایک کو عثمان غنی کہا، ایک کو علی المرتضیٰ کہا. اور پھر ان 4 میں ابو بکر کے سر پہ اللہ نے نبی کے سارے صحابہ کی سرداری کا تاج رکھ دیا. نعرے کام مگر کام سے. میں تو پنجاب سے جلسے کرتے آ رہا ہوں، یہاں آج آپ کا ذوق دیکھا یہ ڈھیلا ڈالا کوفیوں والا. مولانا صاحب اپنے وجدانی انداز میں صلاح اللہ جتوئی صاحب. مزے کی بات ہے کہ جس شہر میں میرا گھر ہے اس کا نام بھی جتوئی ہے، اور مولانا بھی جتوئی ہے. اور مولانا کی باتوں میں مجھے مولانا لقمان صاحب یاد آ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں. تو ماشاء اللہ تعالیٰ ہمارے ان اکابر کی عمر دراز فرمائے، اور اسی طرح یہ پھول ہمارے درمیان میں کھلتے رہے، لیتے رہے. میرے دوستوں توجہ کا بات ہے خلافت راشدہ کی. خلافت راشدہ جس کو کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے عکس کا نام. میری بات سے توجہ کر رہا ہوں، چند پڑھے لکھے لوگ میری بات کو سمجھیں گے کہ خلافت راشدہ پیغمبر کی زندگی کے عکس کا نام ہے. پیغمبر کی زندگی میں صداقت ہے، اس کا نمونہ ابو بکر صدیق ہے. پیغمبر کی زندگی میں عدالت ہے، اس کا نمونہ عمر فاروق ہے. پیغمبر کی زندگی میں سخاوت ہے، اس کا نمونہ عثمان غنی ہے. پیغمبر کی زندگی میں شجاعت و ولایت ہے، اس کا نمونہ علی المرتضیٰ ہے. پیغمبر کی زندگی میں جتنے چہرے آئے، جتنے نمونے آپ کی پر اور کرن و جھلک آئے، ان کا نمونہ خلافت راشدہ کے دور میں ہے. میں ایک
खिलाफत रास्ता से फूल की पत्तियों को आपके दरमियान बखेरना चाहूंगा कि खिलाफत रास्ता का प्यादा फूल कि जिसको मैं जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर सब कह दूं। जब भी पैगंबर का नाम आए तो कातर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब नबी के किसी सहाबी का नाम आए तो कातर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसलिए कि अल्लाह ने 1400 साल पहले ऐलान कर दिया कि महबूब मैं तेरे यारों से राजी हूँ, अगर तू राजी है तो मैं भी राजी हूँ। मलंग राजी नहीं होता तो कोई बात नहीं, चूरा राजी नहीं होता तो कोई बात नहीं, हेरोइनी राजी नहीं होता तो कोई बात नहीं, ये मलंग जमाल बाज राजी नहीं होता तो कोई बात नहीं, उनसे तो मोहम्मद मुस्तफा भी राजी है और कोई कायनात का खुदा भी राजी है। मैं अर्ज कर रहा था कि उस फूल में सबसे पहला फूल वो है कि जिसको अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, जिसको सैयदा सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। कौन अबू बकर के तैयबा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, एक रात मैं पैगंबर के पहलू में बैठी हूँ और मैंने देखा आसमान से सितारे जगमगा रहे हैं और सितारों से झुरमुट अपनी जगमगाहट लेकर पूरे आसमान से तवानी फैलाया हुआ है। तो अल्लाह के पैगंबर की रफ़ीक़े हयात सैयदा ताहिरा सैयदा आबदा अतीका आतिफा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, अल्लाह के पैगंबर ये तो बताएं कि आसमान से कितने सितारे हैं, इन सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं या नहीं है? तो अल्लाह के पैगंबर ने कहा, हाँ ऐसा फारूक आज़म वो जवान है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा है। और जब पैगंबर ने जवाब दिया तो तैयबा जनाब के चेहरे पे परेशानी के आकार नमूदार हुए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा परेशान क्यों हो गई? तूने समझा होगा कि मैं तेरे बाप अबू बकर का नाम लूंगा। हाँ हाँ, तू घबराती क्यों है? उमर की नेकियां आसमान के सितारों से ज्यादा है, लेकिन तेरे बाप अबू बकर की हिज्रत वाली रात की नेकी एक तरफ और उमर की पूरी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां अबू बकर की एक रात की नेकी का मुकाबला नहीं कर सकता। ये सिद्दीक़ अकबर है, वही सिद्दीक़ अकबर है कि जनाब फारूक आज़म कहते हैं कि एक दौरे अबू बकर सिद्दीक़ था, हज़रत अबू बकर की खिलाफत का दौर है और हज़रत उमर कहते हैं मैं घर में बैठा हूँ, मेरे दिल में एक ख्याल आया, मेरे दिल में एक तजस्सुस आई। मैंने सोचा उमर पूरी जिंदगी गुजर गई, आज तक तूने कोई ऐसी नेकी नहीं की कि जिस नेकी में तू फारूक आज़म से आगे बढ़ गया हो। हर जगह पर अबू बकर पहले नंबर पर, नबी ने नबूवत का ऐलान किया, अबू बकर पहले नंबर पर, पैगंबर ने तबलीग का ऐलान किया, अबू बकर पहले नंबर पर, खुदा का कुरान नबी पर आया, पढ़ने में अबू बकर पहले नंबर पर, पैगंबर ने मार मांगा, देने में अबू बकर पहले नंबर पर, पैगंबर ने मार खाई, सात मार खाने में अबू बकर पहले नंबर पर। मैंने तो जहाँ देखा अबू बकर अव्वल है। तो जनाब उमर कहते हैं मैंने सोचा अब तो अबू बकर वक्त का हुक्मरान है, वक्त का खलीफतुल मोमिनीन है, अब तो इसको कोई इतना ज्यादा वक़्त नहीं मिलता होगा कि ये खिदमत खर्च के बगैर कोई और नेकी कर सके, नमाज रोजा हज ज़कात तरावीह तहज्जुद इस्तिग़ासा के बगैर कोई और नेकी कर सके। उमर कोई ऐसी नेकी कर कि जिस एक नेकी में तू अबू बकर से आगे निकल जाए। उमर कहते हैं मैंने एक दिन सुबह की